بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ بقرہ کی پہلی 7 آیات پڑھ چکے ہیں، جس میں 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ کون ایمان والے ہیں جو ان کے اس کتاب پر ایمان لائے ہیں وہ ہدایت یافتہ کہلائے، اور پھر اگلی 2 آیات 6 اور 7 میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کا تذکرہ فرمایا کہ جو اس کے انکار کرنے والے ہیں وہ کافر ہیں، پھر ان کا انجام بتا دیا کہ یہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ اب آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 20 تک، ان کے یہ 13 آیات اس گروہ کے بارے میں ہیں جو بظاہر تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ان کے دل جو تھے وہ کفر پر ڈٹے ہوئے تھے اور وہ لبادہ اوڑے ہوئے تھے اسلام کا۔ یہ ان کے منافقین کا تذکرہ اب آج ہم وہ کر رہے ہیں۔ آگے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے اللہ پر، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخری اور یوم آخرت پر، ٹھیک ہے۔ وما ہم بمؤمنین، اللہ فرماتے ہیں وہ ایمان والے نہیں ہیں، ان کے دعوی ایمان کو اللہ نے غلط قرار دیا کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں، یہ اوپر سے کہہ رہے ہیں، ان کے دل جو ہیں وہ کفر و نفاق پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے چال بازی کر رہے تھے، تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے گویا اپنے ساتھ یعنی کہ چال بازی قرار دیا کہ یہ رسول اللہ کے ساتھ نہیں، یہ اللہ کے ساتھ چال بازی کرتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اے نبی یہ جو کفار ہیں تجھے نہیں جھٹلا رہے، یہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ اور کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی کہا کہ یہ جو ہیں کفار جو ہیں اللہ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں گویا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یخادعون اللہ جو ہے یہ اللہ کو دھوکہ دینے سے مراد کہ وہ رسول اللہ کو جو دھوکہ دے رہے ہیں گویا وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، وما یخدعون اور وا مطلب اور ما نہیں، یخدعون وہ دھوکہ دے رہے، الا مگر انفسہم اپنے آپ کو، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وما یشعرون اور وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں بیماری ہے، فی میں قلوب قلب کی جمع، ہم ان کے، مرضن بیماری، ان کے دلوں میں بیماری ہے، کس چیز کی؟ کفر کی، نفاق کی۔ وہ ہارٹ پیشنٹ نہیں تھے، مطلب ان کے دل میں کفر اور نفاق بھرا ہوا تھا، اور ان کے دل میں مسلمانوں کو ترقی میں دیکھ کر، اسلام کو ترقی ہوتا دیکھ کر حسد کی بیماری تھی، اور ان کو ایک یہ فکر بھی کھائے رکھتی تھی کہ کہیں ہمارا کفر جو ہے وہ سب پہ اعانہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ بیماری سے مراد دے رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا پس بڑھا دیا ہے اللہ نے ان کی بیماری کو، فزادہم بڑھا دیا، ہم ان کی اللہ نے، مرضن بیماری کو، ولہم اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، ان کے لیے عذاب ہے دردناک، بما کانوا بوجہ اس کے، کانوا جو تھے، یکذبون جھوٹ بولتے، یعنی کہ دیکھیں کفر اور نفاق کا جو ہے جرم وہ جھوٹ سے کہیں بڑھ کر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہا ہے؟ بما کانوا یکذبون، یعنی کہ جھوٹ بولتے رہنا یہ بذات خود انسان کو کفر اور نفاق کی طرف لے جاتا ہے۔ جھوٹ اتنی بڑی بیماری ہے، یعنی کہ اس سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ ان کے لیے عذاب ہے دردناک، بما کانوا یکذبون بوجہ اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب قیلا کہا جائے، لہم ان کو، جب ان کو کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض نہ فساد مچاؤ تم زمین میں، قالوا تو وہ کہتے ہیں انما بے شک ہم، ہم مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں اصلاح کرنے والے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ زمین میں فتنہ فساد جن چیزوں سے پھیلتا ہے ان میں تو بعض ایسی چیزیں ہیں جن کو ہر سمجھدار شخص جو ہے وہ فتنہ سمجھتا ہے، جیسے قتل و غارت ہو گیا، چوری، دھوکہ، فریب، اغوا، بدکاری وغیرہ،
ہر سمجھدار آدمی اس کو شر اور فتنہ سمجھتا ہے، اور ہر شریف آدمی جو ہے اس چیز سے بچتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو بظاہر سطحی اعتبار سے فتنہ فساد نہیں ہوتی، لیکن ان کی وجہ سے انسان کے اخلاق برباد ہوتے ہیں، اور انسانوں کی اخلاقی گراوٹ کی وجہ سے سارے فتن اور فساد کے جو ہے وہ دروازے کھلتے ہیں۔ اور منافقین کا بھی یہی حال تھا کہ وہ چوری، ڈاکہ، بدکاری وغیرہ سے تو بچتے تھے، اسی لیے بڑی زور سے اپنی مفسد ہونے کا انکار اور اپنے مصلح ہونے کا انہوں نے اس بات کیا کہ ہم جو ہیں فساد نہیں مچاتے، ہم تو مصلح ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم، اللہ فرماتے ہیں سن رکھو، جان رکھو، انہم کہ بے شک وہ ہم المفسدون، وہی فساد مچانے والے ہیں، ولیکن اور لیکن لا نہیں یشعرون، وہ سمجھتے، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں اس چیز کو۔ وَإِذَا، اور جب قیل لہم، کہا جائے ان کو، آمنو، ایمان لے آؤ، کما جیسا کہ آمن الناس، ایمان لائے ہیں لوگ، یہاں پر لوگ سے مراد صحابہ کرام ہیں، کیونکہ اس وقت جو تھے قرآن نازل ہو رہا تھا تو ایمان والے پہلے صحابہ ہی تھے جو اس پر ایمان لائے تھے۔ یعنی کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی کسوٹی جو ہے وہ صحابہ کرام ہیں، یعنی کہ جس کا ایمان صحابہ کرام کی طرح ہے گویا وہ ایمان والا ہے۔ جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لے آؤ جیسا کہ ایمان لائے ہیں لوگ، قالو، تو وہ کہتے ہیں، انؤمن، یہ حمزہ کا مطلب ہے کیا، نؤمن، ہم ایمان لے آئیں، کما جیسا کہ آمن السفہاء، ایمان لائے ہیں بے وقوف، یعنی کہ ان کو بے وقوف کہا۔ یہ بظاہر غریب صحابہ کے سامنے کہہ دیتے ہوں گے جن سے ان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، ورنہ تو یہ اپنا آپ چھپائے پھرتے تھے کہ بھئی ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، تو کہتے تھے کیا ہم ایمان لے آئیں جیسے یہ ایمان لے آئیں بے وقوف لوگ۔ الا، خبردار، یا سن رکھو، انہم، بے شک وہ، ہم السفہاء، وہی فسادی ہیں، وہی بے وقوف ہیں، وہی بے وقوف ہیں، ولیکن، اور لیکن، لا نہیں، یعلمون، وہ جانتے، لیکن جانتے نہیں۔ سفہاء کا میننگ ہے بے وقوف، وہ خود ہی بے وقوف ہیں لیکن جانتے نہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور اذا، جب، لقوا، ملاقات کرتے ہیں، الذین، لوگ، آمنوا، ایمان والے، جب ایمان والوں سے یہ ملاقات کرتے ہیں یا ملتے ہیں یہ منافق لوگ، قالوا، تو ان کو کہتے ہیں، آمنا، ہم بھی ایمان لے آئے، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب علیحدہ ہوتے ہیں، خلو، خلوت میں جاتے ہیں اپنے، اِلیٰ شیاطینہم، اپنے شیطانوں کی طرف، یہ شیاطین اللہ تعالیٰ نے ان کے وڈیروں کو، ان کے عالموں کو، جو ان کے تھے بڑے، ان کو کہا ہے، قالوا انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں طرف اپنے شیطانوں کے، اپنے وڈیروں کے، تو ان کو کہتے ہیں، انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن، بے شک ہم، مستہزئون، استہزاء کرنے والے ہیں، کہ ہم تو مسلمانوں سے ایک تمسخر کے طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ یستہزئ بہم، اللہ استہزاء کرتا ہے ان سے، ان کے ساتھ اللہ بھی پھر مذاق کر رہا ہے، وَیَمُدُّہُم، اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے، فی طغیانہم، طغیان میننگ سرکشی، ان کی سرکشی میں، فی میں، طغیان، سرکشی، ہم، ان کی، یعنی کہ ان کو دنیا میں بظاہر جلدی نہیں پکڑتا، ان کو ڈھیل دی جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں تو ہمیں کچھ نہیں اللہ تعالیٰ پکڑ رہا، اگر ہمارے برے اعمال ہوتے ہم پکڑے نہ جاتے، ہم پر عذاب نہ آتا اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ بھی مذاق کرتا ہے ان سے، وَیَمُدُّہُم، ان کو ڈھیل دیتا ہے، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یَعْمَہُون، وہ سرگردان ہیں، وہ حیران ہیں اس بات پہ کہ ہم جو ہیں وہ حق پہ ہیں، ہم سچے ہیں، اگر ہم برے ہوتے تو ہمیں پکڑ فوراً ہو جاتی۔ اللہ فرماتے ہیں، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید کر لیا ہے، مول لیا ہے گمراہی کو ہدایت کے عوض۔ ان کے جو منافقین لوگ ہیں، کافر تو یہ پہلے سے تھے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اسلام کا مزہ بھی چکھا، اسلام کو قریب سے بھی دیکھا، یعنی کہ ایک اچھی چیز کو دیکھنے کے باوجود انہوں نے بری چیز کو جو ہے وہ قائم رکھا، تو گویا یہ وہ بیوپاری ہیں کہ جنہوں نے غلط سودا کیا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید کیا ہے گمراہی کو ہدایت کے عوض، فما ربحت تجارتہم، بس نہیں فائدہ مند ہوئی تجارت ان کی، وما کانوا مہتدین، اور نہیں تھے وہ ہدایت پانے والے، یعنی کہ یہ جو تجارت انہوں نے کی ہے، یہ جو سودا کیا ہے انہوں نے گمراہی کے، یعنی کہ لیا ہے، گمراہی کو چنا ہے، اور ہدایت کو جو ہے انہوں نے
پیچھے کر دیا ہے، نہیں اس کو ایکسیپٹ کیا، تو گویا یہ جو ہیں ان کی تجارت جو ہے وہ خسارے والی ہے، ان کی فائدہ نہیں ملا ان کو ان کی تجارت سے۔ وما کانوا مہتدین، اور نہیں تھے یہ ہدایت پانے والے۔ آگے اللہ تعالیٰ ان کی مثال بیان فرما رہے ہیں کہ ان کی مثال کیا ہے، یہ کیا ہیں، کیسے ہیں۔ مثلہم، ان کی مثال، کمثل الذی استوقد نارا، کمثل مانند مثال اس شخص کے ہے، استوقد جس نے جلائی آگ، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی۔ فلما اضاءت ما حولہ، پس جب روشن کیا اس آگ نے ما حولہ، اس کے ارد گرد کی چیزوں کو، اس کے ارد گرد کے ماحول کو جب اس آگ نے روشن کیا، ذہب اللہ، لے گیا اللہ تعالیٰ، بنورہم ان کی روشنی کو، وترکہم اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون وہ نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ان منافقوں کے بارے میں ہے جو بالکل ڈٹے ہوئے ہیں، جن کا کبھی میلان اسلام کی طرف ہوتا ہی نہیں ہے، یعنی ان پر اسلام کی روشنی پڑتی ہے، اضاءت روشنی جب ہوتی ہے ان پر اسلام کی، ان کو ہر چیز دکھتی ہے، نظر آتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی روشنی کو ختم کر دیتا ہے، وہ چھوڑ دیتا ہے ان کو اندھیروں میں، یعنی کہ جب روشنی ختم ہو جائے تو ان کی آنکھیں، کان کچھ بھی کام نہیں کرتے انسان کے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ ان پر اسلام کی جو ہے روشنی پڑتی ہے، لیکن اچانک جو ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو ختم کر دیتا ہے، گویا یہ کفر پہ ڈٹے ہوئے ہیں، ان کا کبھی دل میلان ہی نہیں کیا اسلام کی طرف۔ تو اللہ فرماتے ہیں سم بکم، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس یہ نہیں لوٹیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ فزیکلی نہیں بات ہو رہی کہ بھئی وہ گونگے بہرے اندھے، مطلب یہ کہ جیسے اندھیروں میں انسان کی آنکھیں، کان یہ کام نہیں کرتے، تو یہ گویا یہ وہی بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹیں گے اسلام کی طرف، یرجعون وہ آئیں گے نہیں اسلام کی طرف، وہ کفر پر ہی رہیں گے، وہ نفاق پر ہی رہیں گے۔ آگے جو مثال آ رہی ہے یہ ان منافقوں کی ہے کہ کبھی تو ان کا دل میلان کرنے لگتا تھا اسلام کی حقانیت دیکھ کر کہ ہم اسلام پہ ہی قائم ہو جائیں، پھر جب وہ دنیاوی اغراض کو دیکھتے تھے تو ان پر وہی دنیاوی اغراض جو تھی وہ غالب آ جاتی تھیں، تو وہ جو ہے اس کو اسی پر پھر وہی کفر پر ڈٹے رہتے تھے۔ او کصیب من السماء، او مطلب یا، کصیب کا مانند سیب بارش کے، من السماء جو آسمان سے ہے، یا مانند بارش کے ہے جو آسمان سے ہو، فیہ اس میں ظلمات اندھیرے ہیں، ورعد اور کڑک یا گرج ہے، وبرق اور بجلی، یجعلون وہ ڈالتے ہیں، فی اصابعہم، یجعلون اصابعہم وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑک کے سبب، حذر الموت موت کے خطرے سے، ان کے جب ان پر کڑک بجلی کی اور چمک ہوتی ہے تو وہ اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں کانوں میں موت کے ڈر سے۔ واللہ اور اللہ محیط گھیرے ہوئے ہے یا گھیرنے والا ہے، بالکافرین کافروں کو۔ یکاد البرق قریب ہے کہ بجلی، یخطف اچک لے، ابصارہم ان کی آنکھوں کو یا ان کی بینائی کو، قریب ہے کہ ان کی بینائی اس آسمانی بجلی سے جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ کلما جب بھی اضاء لہم وہ روشن ہوتی ہے ان پر، روشن کرتی ہے ان کے لیے روشنی، مشوا فیہ اس میں وہ چل پڑتے ہیں، جب ان پر اسلام کی اس کی روشنی پڑتی ہے وہ اس میں چلنے لگتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا جب بھی ان پر اندھیرا ہوتا ہے، قاموا وہ کھڑے رہتے ہیں، جب وہ دنیاوی اغراض کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اب ہم نے اسلام کی طرف نہیں چلنا، ہم یہی ٹھیک ہیں، ہم ایسے ٹھیک ہیں۔ جب ان پر اندھیرا ہوتا ہے، قاموا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللہ اگر اللہ چاہے، لَذَهَبَ تو ختم کر دے، لے جائے، بِسَمْعِهِمْ ان کی شنوائی کی طاقت کو، وَأَبْصَارِهِمْ ان کی بینائی کو، ان اللہ بے شک اللہ علی کلی ہر چیز پر، علی ہر شیء چیز، ٹھیک ہے، کلی تمام، شیء چیز، بے شک اللہ تمام ہر چیز پر، ان کے تمام چیزوں پر قدیر قدرت والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان کی شنوائی بھی ختم کر سکتا ہے، ان کی بینائی بھی ختم کر سکتا ہے۔ اللہ جو ہے کافروں کو احاطہ کیے ہوئے ہے، گھیرے ہوئے ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ جب ان پر اسلام کی روشنی ہوتی ہے
جب حقانیت کو دیکھتے ہیں تو اس میں چل پڑتے ہیں، پھر جب دنیاوی اغراض ان پر غالب آتی ہیں تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بس یہی ٹھیک ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ان کی بینائی اور شنوائی کو ختم کر دے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔